اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ غیبت اشد حرام ہے، لیکن پھر بھی کن لوگوں کی غیبت جائز ہے۔ تو آئیے اس کے حوالے سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ حضرت امام حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، گوشت سے تشبیہ یعنی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے عزتی کرنے سے وہ ایسی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس کا گوشت کھانے کے بعد بدن درد محسوس کرے۔ شب معراج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، اس میں عذابوں میں سے ایک عذاب کو یہ دکھایا گیا کہ ایک قوم اپنے چہرے اور سینے کو تانبے کے ناخنوں کے ساتھ چھیل رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ بہرحال یہ بڑے گناہ کا کام ہے اور اس سے بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی بعض موقعوں پر غیبت جو ہے وہ جائز ہے، جس میں سے پہلا موقع ہے کسی بد مذہب کی بد عقیدگی کا بیان کرنا۔ کسی کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں اور آپ نے کسی کو بتانا ہے تاکہ یہ اس سے بچ کر رہے ذرا، تو اب یہ بتانا جائز ہوگا۔ اگرچہ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ غیبت ہوتی ہی وہ ہے جو عیب کسی کے اندر موجود ہو۔ آج اگر کسی کو منع کیا جائے کہ غیبت نہ کرو، وہ کہتے ہیں جناب یہ بات تو اس کے اندر موجود ہے، میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ غیبت وہی ہے جو تمہارے بھائی کے اندر عیب موجود ہے، ورنہ اگر اس کے اندر عیب موجود نہیں اور تم بیان کر رہے ہو، وہ غیبت نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے، الزام تراشی ہے۔ اور بہتان کی سزا یہ ہے کہ بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے پیپ کہ کیچڑ میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک اپنی کہی ہوئی بات سے واپس نہیں نکل آئے گا۔ تو بہرحال دوسرا وہ شخص جس کی غیبت جائز ہے وہ ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ ہو، اس کی صرف اتنی ہی برائی لوگوں کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ تیسرا وہ ہے جیسے یہ اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں، مثلا جو تاجر ملاوٹ والا مال بیچتا ہے، اس طرح کے معاملات اگر کسی کے ہوں تو وہ بتا دینے میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ کیا فاجر کے ذکر سے بچتے ہو؟ لوگ اس کو کب پہچانیں گے؟ فاجر کا ذکر اس کے اندر جو برائی موجود ہے اس کے ساتھ کرو، یہ حدیث پاک ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی۔ جی تیسرا بندہ ہے کہ انصاف لینے کے لیے، مثلا چوری وغیرہ کے لیے جو رپورٹ لکھوائی جاتی ہے، کسی کو آگاہ کیا جاتا ہے، محلے والوں کو کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، اس میں بھی غیبت نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا ہے کاروباری شراکت کے لیے یا شادی وغیرہ کے لیے، تو جس نے مشورہ مانگا ہے اور جس کے بارے میں مانگا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی برائی آپ کے علم میں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد بھی یہ باز نہیں آئے گا، گھر نہیں بسا سکے گا، معاملات خراب کرے گا، تو تب بھی آپ کو اس کا وہ عیب بتا دینا غیبت میں شامل آپ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اصلاح کی نیت سے، مرید کی پیر سے، بیٹے کی باپ سے، بیوی کی شوہر سے، رعایا کی بادشاہ سے، شاگرد کی استاد سے، اصلاح کی نیت سے اگر آپ شکایت لگاتے ہیں تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح پہچان کرانے کے لیے کسی کے بارے میں کہنا، گونگا، بہرا یا اندھا یا موٹا وغیرہ، پہچان کرانے کے لیے، تو پھر بھی غیبت نہیں ہے۔ اور جو کھلم کھلا برائی کرتا ہو اس کی بھی کوئی غیبت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے حیا کا پردہ خود ہٹا دیا اس کی کوئی غیبت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی اپنے ذاتی غصے نہ نکالے، بس جتنا عیب ہے وہی بیان کرے، اس کے چھپے عیبوں کو نہ ساتھ چھیڑ دے، جو کھلم کھلے کرتا ہے وہی چھیڑے۔ اور آخری بطور افسوس کسی کی مطلب غیبت کرنا، اس کی برائی بیان کرنا کہ یار اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت بری چیز ہے، افسوس کے طور پر کریں تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کے ذکر میں کھویا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔